بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء اور طالبات، 4 سالہ درس نامی کورس میں آپ فرسٹ سمیسٹر میں بہار شریعت پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہمارے کچھ اسباق ہو چکے ہیں، اور ہم اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں مسلمان کے لیے ضروری ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم پہنچے ہیں چوتھے عقیدے کے اوپر۔ چوتھے عقیدے کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر۔ اس کی صفتیں یعنی اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں نہ عین ہے نہ غیر۔ مطلب یہ کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں، اس کو مختصر یوں سمجھیں کہ اس کی صفتوں کو خدا نہیں کہہ سکتے، اس کی صفتوں کو اللہ نہیں کہہ سکتے۔ فرض کریں کہ اللہ کی صفت ہے سمیع، بصیر، سننے والا، دیکھنے والا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ان دو صفتوں کا نام خدا رکھ دیا جائے کہ دو صفتیں الگ سے خدا بن گئی ہیں۔ یعنی اس کی صفتیں نہ عین ہیں، مطلب یہ کہ عین خدا، عین اللہ بھی نہیں ہے، اور اس کی ذات سے جدا بھی نہیں ہے، نہ غیر، عین بھی نہیں تو غیر بھی نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی صفتیں جو ہیں خود خدا بھی نہیں ہیں اور اللہ کی ذات سے جدا بھی نہیں ہیں۔ یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکیں۔ یہ نحو وجود میں جدا ہو سکیں یہ کیا چیز ہے؟ نحو کہتے ہیں ایک کنارے کو، ایک طرف کو، یعنی وجود، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے۔ اب وہ وجود اللہ کا کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، یہ اللہ ہی جانے، اللہ کے بتائے کے بغیر کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ بہرحال کہ اللہ کی ذات، اللہ کے وجود کے ایک طرف سے وہ جدا ہو جائے۔ فرض کریں یہ کتاب، فرض کریں کہ بلا تشبیہ یہ کتاب کا یہ کنارہ ہے، اور کوئی صفت جو ہے وہ یہاں سے جدا ہو رہی ہے، یہاں سے الگ ہو رہی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہے یہ نہیں ہے کہ وہ جدا ہو کے نکل رہی ہیں۔ فرض کریں نا یہ ہم انسان ہیں، اور ہنسنا، رونا، بولنا، سننا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ ساری ہماری صفات ہیں، ہماری صفات ہیں۔ اب ہنستے ہیں تو ہنسی ایک الگ چیز ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہنسی کو کوئی مبشر شاہ کہنا شروع کر دے، یا میرے رونے کو کوئی مبشر شاہ کہنا شروع کر دے، یا میرے سونے یا جاگنے کو کوئی مبشر شاہ کہنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل ایسی مثالیں دینی بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ آپ کو صرف ایک فقط سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک طرف سے اس کی جو صفتیں ہیں نکل رہی ہیں، جدا ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ نفس ذات کی مقتضا ہیں اور عین ذات کو لازم، یہ صفات کی ہی بات ہو رہی ہے کہ جو صفتیں ہیں نا اللہ کی، وہ نفس ذات کا تقاضا کر رہی ہیں۔ مقتضا کا مطلب ہے تقاضا کرنے والی، وہ نفس ذات اللہ کی ذات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ کی ذات ہے تو صفتیں ہیں، اور اگر کسی چیز کی کوئی ذات ہی نہ ہو تو صفتیں کیسے ہوں گی؟ فرض کریں میں موجود ہوں، میں زندہ ہوں، تو میں پڑھا رہا ہوں نا۔ میں اگر فوت ہو جاؤں تو میرا پڑھانا کہاں گیا پھر؟ تو میری زندگی کے ساتھ ہی میرا پڑھانا، نہ پڑھانا، میرا جاگنا، اٹھنا، کھانا، پینا، یہ ساری میری زندگی کے ساتھ ہی ہیں۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل کہ اللہ عز و جل کی ذات کا تقاضا کرتی ہیں یہ صفات، اور عین ذات کو لازم کہ اللہ کی ذات کو ہی یہ لازم ہے۔ اس کا خلاصہ اور لب لباب اس عقیدے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ تعداد صفات ہیں۔ لوگ تو ویسے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات 99 عمومی طور پہ لکھی ہوئی ملتی ہیں، لیکن 99 نہیں ہیں، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ اللہ کی کروڑوں، اربوں، خربوں لاتعداد صفات ہیں جو شمار میں نہیں آ سکتی۔ اور وہ جو صفات ہیں یہ نہیں ہے کہ جو 99 آپ لوگ لکھتے ہیں تو وہ 99 خدا بن گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
اور یہ عقیدہ کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ اس لیے کہ کچھ لوگ انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات کا نام ہی انہوں نے خدا رکھ دیا ہے، اس لیے یہ عقیدہ لکھا گیا ہے۔ آگے عقیدہ نمبر 5 ہے، جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، صفات بھی قدیم، ازلی، ابدی ہیں۔ ٹھیک ہے بھیا، یہ بھی واضح ہو گیا۔ ازلی ابدی پہلے ہم بتا چکے ہیں، ازلی ابدی کیا ہوتا ہے؟ ازل ہوتا ہے ہمیشہ، ابتدا سے، ابد ہوتی ہے کہ بعد، کہ آخر تک، پتہ نہیں کب تک۔ تو ازل اور ابد، تو ان دونوں چیزوں کو جب ملائیں تو قدیم بنتا ہے۔ قدیم جس کی ابتدا نہ ہو اور جس کی انتہا نہ ہو، اس کو قدیم کہتے ہیں۔ جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، صفات بھی قدیم، ازلی، ابدی ہیں۔ عقیدہ نمبر 6 ہے کہ اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل۔ اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل۔ اچھا، یہ اوپر والے عقیدے کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں۔ یہ عقیدہ نمبر 5 کی مزید وضاحت سماعت فرمائیں کہ جناب یہ بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتا ہے، ایک مخصوص وقت آتا ہے تو وہ سنتا نہیں ہے، ایک مخصوص وقت آتا ہے تو وہ بصیر ہوتا ہے، دیکھتا ہے، ایک مخصوص وقت آتا ہے تو وہ بصیر نہیں ہوتا۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، انسانوں کی صفات کے ساتھ اللہ کا تقابل نہیں کر سکتے، یا اللہ کی صفات کے ساتھ انسانوں کا تقابل نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہم جو ہے نا اپنی صفات کے ساتھ، انسانوں کی صفات کے ساتھ، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ جو ہے نا اللہ کی صفات کے ساتھ تقابل کرنا شروع کر دے، مقابلہ کرنا شروع کر دے، تو وہ تو بات الٹ ہو گئی نا، وہ تو کام خراب ہو گیا، وہ تو پھر اسلام کے عقیدے کے اندر فرق آ گیا۔ اب آ جائیں بھائی یہاں چھٹے عقیدے میں، اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل۔ مخلوق کہتے ہیں بھائی جو بنائی جائیں، جن کی پیدائش ہو۔ اب دیکھیں نا، انسان مخلوق ہے کہ پہلے نہیں تھا لیکن بعد میں بنا۔ یہ کائنات مخلوق ہے، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام مخلوق ہیں، یہ پہلے نہیں تھیں، بعد میں بنی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ مخلوق ہیں، کہ اللہ کی صفت ہے سمیع ہونا تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے خود ہی بنائی ہو، ایسا نہیں۔ اللہ کی صفت ہے بصیر ہونا تو اللہ نے جو ہے نا خود ہی بنائی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ زیر قدرت داخل، مطلب یہ اللہ کی قدرت سے بھی یہ باہر ہے، اللہ کی قدرت سے باہر ہے۔ یہاں اس عقیدے کی وضاحت ذرا سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل جو ہے وہ حسنات کو چاہتا ہے، اس کی چاہت حسنات کا تقاضا کرتی ہیں۔ حسنات کہتے ہیں اچھی چیزوں کو، اور بری چیزیں سیئات ہوتی ہیں، بری چیزیں۔ حسنات فرض کریں جناب کہ جیسے میں انسانوں کی کوئی باتیں کرتا ہوں، جیسے جناب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، گناہ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، تو یہ انسانوں کی حسنات ہیں۔ اور انسانوں کی سیئات یہ ہیں کہ بھیا چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل و غارت گیری کرنا، ایک دوسرے کو مار ڈالنا، خودکشی کر لینا، اپنے آپ کو خود ہی قتل کر لینا، تو یہ ساری سیئات ہیں۔ بلا تمثیل، بلا تشبیہ جناب، اللہ عز و جل اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو جھوٹ بولنا سیئات میں ہے، اور جب یہ سیئات میں ہے، برائیوں میں ہے، تو وہ اس کی قدرت سے بھی باہر ہے۔ اللہ کی چاہت صرف حسنات کو متقاضی ہے۔ قتل کرنا، اپنے آپ کو مار لینا، اپنے آپ کو ختم کر لینا، خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا، یہ بھی اس کی قدرت سے باہر ہے۔ وہ اس کی قدرت کا تقاضا ہی نہیں کرتی، کیونکہ اس کی قدرت حسنات کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ اہل سنت کا مشہور عقیدہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا خدا پیدا کر لینا، ایک اور خدا پیدا کر لیا جائے، تو یہ بھی اس کی چاہت، اس کی قدرت سے باہر ہے۔ تو اللہ کی قدرت صرف حسنات کو چاہتی ہے اور وہ سیئات کو چاہتی نہیں۔ اسی وجہ سے امام احمد رضا خان فاضل ہند نے قرآن پاک کے اندر وہ جا بجا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ، بے شک اللہ ہر چاہت کے اوپر قادر ہے۔
بے شک اللہ ہر چاہت کے اوپر قادر ہے۔ اس کا ترجمہ کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کی چاہت جو ہے نا وہ حسنات کی متقاضی ہیں، حسنات کو چاہتی ہیں، اچھی چیزوں کو چاہتی ہیں۔ اس لیے اگر کہا جائے کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو وہ چیزوں کے اندر سیئات بھی آتی ہیں اور جو ہے وہ حسنات بھی آتی ہیں، دونوں چیزیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ ترجمہ زیادہ مناسب ہے کہ اللہ عز و جل ہر چاہت کے اوپر قادر ہے۔ تو یہ اس چھٹے عقیدے کی وضاحت ہو گئی ہے۔ ساتواں عقیدہ، ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانے والی، حادث کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانے والی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات، ان کے علاوہ ہر چیز کو حدوث ہے۔ مطلب یہ کہ وہ پہلے موجود نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئیں، پہلے وہ نہیں تھی، ان کی پیدائش ہوئی ہے، باقاعدہ پیدائش ہوئی ہے۔ اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اشرف البشر ہیں، اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ بھیا وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا نہیں ہو سکتی، وہ قاطع شرک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے وہ مقابل میں آ ہی نہیں سکتی۔ اور یہاں ایک اور چیز بتاؤں کہ میلاد شریف جو لوگ مناتے ہیں تو وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، وہ شرک کی نفی کرتے ہیں، وہ میلاد منا کے یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ بھائی یہ خدا نہیں ہے، اللہ کے محبوب خدا نہیں ہے، ان کو خدا کا بندہ ماننے، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی طرح خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دو، بلکہ وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ماں بھی ہیں، ان کے باپ بھی ہے، تو جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ خدا کبھی نہیں ہو سکتی، نہ ہی خدا کا بیٹا ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ جناب ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ اس عقیدے کی وضاحت ہوئی۔ 8 نمبر عقیدہ ہے کہ صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ اور بد دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، سمیع ہے، بصیر ہے اور لا تعداد اللہ کی صفات ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی وہ مخلوق ہیں، مخلوق کا مطلب یہ کہ جو پیدا ہوئی اور مرے گی بھی ایک دن، مخلوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیدا بھی ہوئی ہے اور ایک دن اس کو اختتام ہے، اس کا انجام ہوگا، وہ اپنے انجام کو پہنچے گی، وہ مر جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ تو جو یہ کہے کہ اللہ کی صفات فنا ہوتی ہیں، جو اللہ کی صفات جو ہے نا پیدا ہوتی ہیں، تو وہ گمراہ اس کو کہیں گے، بد دین کہیں گے، یا حادث بتائے، حادث سے مراد یہی ہے کہ ختم ہو جانے والی بتائے تو وہ گمراہ اور بد دین ہے۔ عقیدہ نمبر 9 ہے جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے کافر ہے۔ اس کو عالم نہیں کہنا، عالم کہنا ہے۔ عالم دنیا کو کہتے ہیں، عالم جاننے والے کو کہتے ہیں، جو عالم دین ہوتا ہے۔ کئی لوگ ہماری پنجابی کے اندر وہ عالم دین کو بھی کہتے ہیں عالم، بہت بڑا عالم ہے جی، تو وہ غلط لفظ بولتے ہیں۔ لفظ ہے عالم اور عالم۔ عالم دنیا کو کہتے ہیں، عالم جاننے والا۔ جو عالم کو یہ کہے کہ وہ قدیم ہے، بھائی وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ابتدا سے ہے، بس اس کی انتہا نہیں ہے، اور اس کی یعنی اس کی ابتدا نہیں ہے اور اس کی انتہا بھی نہیں ہے۔ عالم کو یہ کہے کہ یہ پتہ نہیں کب سے ہے، بس جو ہے نا یہ چلتا ہی آ رہا ہے اور اس کا تو ہمیں جو ہے نا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی کہے کہ بس اس کا انجام کب ہوگا، ہونا بھی نہیں ہے، بالکل ہونا ہی نہیں ہے۔ اس قسم کا جو مغلق قسم کا عقیدہ کوئی رکھے تو وہ کافر ہے۔ کیوں کہ عالم اللہ کی مخلوق ہے، اس کی پیدائش ہوئی ہے اور ایک دن اس کو حدوث بھی ہوگا اور یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، انجام کو پہنچے گا۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے جو اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو وہ پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر چیز برباد ختم ہو جائے گی، صرف اللہ ہی اللہ بچے گا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بچے گا۔ اور اس وقت پھر اللہ کہے گا کہ ہے کوئی آج بادشاہ، تو سامنے آئے، کون ہے بادشاہ، بڑا تم اکڑ کڑ کے چلتے تھے کہاں ہو۔ تو وہ مطلب یہ کہ عالم کو ایک دن حدوث ہے اور اس کی پیدائش بھی ہوئی ہے، تو جو ایسا اس کے منفی عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔
10 نمبر عقیدہ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا نہ اس کے لیے بی بی جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بی بی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے وہ گمراہ بد دین ہے۔ اس کا باپ نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی نہیں ہے، اس کی بیٹی بھی کونی، اس کی بیوی بھی کونی، بیوی سے مراد بیوی، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ اللہ کا باپ بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، تو وہ تو کافر ہو گیا، گمراہ ہو گیا، بد دین ہے وہ تو آج کل بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پریاں ہیں نا یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور یہ جو فرشتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو جو ایسا کہے وہ کافر ہے۔ جو یہ کہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہے ابن اللہ، خدا کا بیٹا، وہ کافر ہے۔ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو کہے ابن اللہ، خدا کا بیٹا، وہ کافر ہے، جیسے یہودی اور عیسائی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے قادیانی لوگ ہیں، مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ ایک جگہ تو یہ کہتا ہے کہ رأیتنی فی المنام عین اللہ، میں نے اپنے آپ کو خواب کے اندر خود خدا بنے دیکھا۔ پھر خود ہی مرزا قادیانی اس کی جو ہے نا کرتا ہے، تعبیر نکالتا ہے، وہ کہتا ہے وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي ہوا، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں، مطلب میں خود خدا ہوں۔ لوگوں کو تو صرف یہی پتہ ہے نا کہ مرزا قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مرزا عجیب و غریب آٹومیٹک انسان تھا وہ، بلکہ عجیب و غریب مخلوق تھا، جو کبھی پل میں کوئی اور چیز بن جاتا تھا، پل میں کوئی اور چیز بن جاتا تھا۔ مرزا ایک جگہ کہتا ہے کہ اس کے ایک مرید نے جو ہے نا اسلامی قربانی کے اندر لکھا ہے، اس کا نام تھا قاضی یار محمد، وہ کہتا ہے کہ میرے خدا نے میرے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا۔ تو آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ رجولیت کیا ہوتا ہے؟ رجولیت یہ ہوتی ہے کہ ایک شادی شدہ مرد اپنی خاتون کے ساتھ، منکوحہ کے ساتھ جو ہم بستر ہوتا ہے اور جو وہ فعل مخصوص سر انجام دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رجولیت۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، میرے خدا نے میرے ساتھ جو ہے نا رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا۔ تو بہرحال وہ کبھی بیوی بنتا ہے، کبھی خود خدا بنتا ہے، کبھی خدا کا بیٹا بنتا ہے، وہ خدا کا بیٹا بھی بنتا ہے۔ کئی جگہ اس نے لکھا ہے کہ میرے خدا کی طرف سے مجھے وحی آئی ہے، یا ولدی، اے میرے بیٹے۔ تو اس قسم کے عقیدے کوئی رکھے گا، خدا کا بیٹا ٹھہرائے، خدا کی بیوی ٹھہرائے، خدا کی بیٹیاں ٹھہرائے، تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ گمراہ اور بد دین ہوگا۔ یہ عقیدہ نمبر 10 تھا۔ 10 عقیدے ہو گئے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جو ہے نا صحیح عقائد کے اوپر موت عطا فرمائے اور صحیح عقائد کے اوپر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ طلباء اور طالبات سے گزارش ہے سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے، کوئی پوچھنے والی ہو تو آپ اسکائپ کے اوپر آ کے سوال کریں، واٹس ایپ کے اوپر سوال کریں۔ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ داخلہ لیں، اور داخلہ لیں گے آپ ادارے کے ایک طالب علم بن جائیں گے، اور ادارے کے جب طالب علم بن جائیں گے تو مزید آپ کو اور بھی سہولتیں دی جائیں گی۔ یہ سبق ہو سکتا ہے آپ کو مل تو جائے کہیں سے، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے کسی ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی سوال و جواب کرنا پڑے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ادارے کے طالب علم ہوں تاکہ آپ کو سوال و جواب میں آسانی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔